آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم بھائیوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج مورخہ 5 تاریخ 6 تاریخ ہے 5 جمادی الاخر 1433 ہجری مطابق 26 اپریل 2012 عیسوی کو مکتب جالیات بطحہ کی طرف سے آپ تمام حضرات کا اس مقام پر استقبال کرتے ہوئے میں انتہائی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں. اس بزم کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں عزیز گرامی مساعد محمد الیاس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. انتہائی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم لوگ مہینے میں ایک بار اس جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ رسول کی باتیں سنتے ہیں. دین خالص کی باتیں اس مقام سے آپ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں. شیخ سید معراج ربانی صاحب سے اس مقام کو مشرف کیا جائے. اس لیے یہ ہمارے لیے سعادت اور شرف کی بات ہے کہ شیخ موصوف نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور 600-700 کلومیٹر دور سے یہاں تشریف لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹشو پیپر چاہیے، ٹشو. معزز محترم علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، بچوں، آج بتاریخ 5 جمادی الثانی 1433 ہجری مطابق 26 اپریل سن 2012 عیسوی کے اس اجتماع میں جو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد و توعیت الجالیات بطحا کے زیر اہتمام اس حال میں منعقد ہو رہا ہے، اس میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، وہ موضوع ہے مقام توحید و رسالت. توحید و رسالت کا مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے، اہمیت کیا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں یا آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں رکھی جائیں گی. اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں آنے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ اپنے رحمتوں کی برکہ ہماری اس مجلس پر نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیرات و برکات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیرات و برکات سے، اپنے خیرات و برکات سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے، اور ہماری تمام جائز ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے اور اپنے طرف سے پوری فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائے، ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. اور اللہ رب العزت جس نے یہ پروگرام رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں بنائے اس کو، اور ان کے نیکیوں میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کا اجر اور اس کا ثواب عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تقریباً 23 جنوری سن 2010 آپ سے رخصت ہوا تھا میں، اور اس کے بعد آج اپریل کی 26 تاریخ ہے اور سن 2012 ہے، یعنی تقریباً سوا دو سال ہو گئے آپ سے ملاقات ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے مقدر میں یہ ملاقات لکھی تھی. یہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے دوبارہ آپ سے ملاقات کروائی، اور کافی دنوں کے بعد یہ ملاقات ہو رہی ہے.
یہ آپ کی دعاؤں کا ثمرہ اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ اور اس کا پھل ہے کہ یہ طالب علم پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، ورنہ جو حالات میرے اوپر آئے تھے اور جن حالات سے میں دوچار ہوا تھا، وہ حالات تو ایسے تھے کہ یاروں نے دوبارہ ملاقات یہاں کیا پوری دنیا ہی سے ملاقات کا بندوبست کر رکھا تھا کہ اب وہ آخرت میں اللہ ہی سے ملاقات اس کی کروا دیتے ہیں۔ وہ ملاقات تو خیر برحق ہے اور ہر مومن کی آرزو اور خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہو اور اس حال میں ملاقات ہو کہ اللہ راضی اور خوش ہو، اللہ ہم سب سے راضی اور خوش ہو اور ہماری ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی حالت میں ہو، آمین یا رب العالمین۔ لیکن جن مصائب اور جن مشکلات اور جن پریشانیوں سے گزر کر اور نکل کر جہاں کوئی امید کی کوئی کرن نہ تھی، کوئی شعاع نہ تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں آپ کی دعائیں تھیں اور اللہ رب العزت کا رحم اور کرم اور اس کا فضل تھا کہ آج اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بھائیوں سے اور یہ روشن چہروں سے ملاقات کی، یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مزید ہمیشہ اسی طرح کی زیارت اور اسی طرح کی ملاقات نصیب فرماتا رہے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے زیارت کرواتا رہے اور اسی طرح دین اسلام کی خدمت لیتا رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے پیروں میں قوت عطا فرمائے، بازوؤں میں قوت عطا فرمائے، زبان کے اندر قوت عطا فرمائے، علم کے اندر قوت عطا فرمائے اور اس دین حق کو پھیلانے کی ہم سب کو جرأت اور ہمت اور اللہ شجاعت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، لوگ یہ سوچتے ہیں اور لوگوں نے یہ سوچا کہ چند دنوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے کسی کے عزم اور اس کے حوصلوں کو پست کیا جا سکتا ہے۔ میری عادت بیٹھ کے تقریر کرنے کی نہیں ہے، میں کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے، لیکن مجبور ہوں میں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں، اس لیے بہرحال وہ آواز بھی نکلنا اس سے مشکل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حوصلے، عزم اور ارادے جو چٹانوں سے ٹکراتے ہیں، طوفانوں سے ٹکر لیتے ہیں اور صبر و استقامت کے راستوں پر چلتے ہیں تو ان کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ زبانوں پہ قدغنے لگا دیں گے، زبانوں کے اوپر بندشیں لگا کر ہم اپنی آبرو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیں گے اور وہ بدعقیدگیوں کی وہ گندگیاں اور بدعقیدگیوں کی وہ غلاظتیں جو انہوں نے اور ان کے بڑوں نے رکھی ہوئی ہیں اس کو چھپا لیں گے۔ میرے عزیزو، یہ پلاننگ کر کے انہوں نے یہ تمام سب حرکتیں کری، لیکن میں کہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ بادیا تندے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میں اپنے دعات حضرات، میں اپنے علماء حضرات کو خاص طور سے یہ بات اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور یہ ذہن دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہونا، حق کا آوازہ بلند کرتے رہنا، کبھی تمہارے پائے استقامت میں لغزش نہ پیدا ہونے پائے، کبھی تمہارے حق گوئیوں کے اندر جرأت اور بے باکیوں کے اندر کہیں کسی قسم کا ضعف یا کسی قسم کی کمزوری نہ پیدا ہونے پائے۔ یاد رکھو، جب دنیا کی تمام روشنیاں گل ہو جاتی ہیں اور دنیا سے تمام علائق اور تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، جہاں دنیا سے تمام امیدیں اور آرزویں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں بندہ دنیا سے نا امید ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرشمے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں اور اس کی نصرتوں اور اس کی مددوں کی روشنیاں اسے رہنمائی کرتی ہیں اور تاریکیاں اپنا بوریا بستر سمیٹ کر ختم ہوتی ہیں اور آسانیاں ہی آسانیاں زندگی کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ ہم نے اپنے اسلاف سے سیکھا ہے، یہ ہم نے اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں سے اور اپنے